اگر موجودہ حالات پر نظر دوڑائی جائے تو واضح اشارہ مل رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کچھ بڑا کرنے والے ہیں۔ ایران پر ایک نئی جنگ مسلط ہونے جا رہی۔ نیتن یاہو نے امریکہ کا دورہ کیا۔ یہ دورہ محض ایک سفارتی ملاقات نہیں تھا بلکہ ایک واضح اسٹریٹجک پیغام تھا۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقاتوں کا مرکزی محور ایران غزہ کی جنگ اور مشرق وسطی میں طاقت کا توازن رہا۔ اسرائیل نے امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ایران اب مستقبل کا نہیں بلکہ ابھی موجودہ دور کا فوری خطرہ بن چکا ہے۔ پردے کے پیچھے سرخ لکیروں اور ممکنہ عسکری آپشن پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اسرائیل کا دیرینہ موقف رہا ہے کہ ایران کا مسئلہ صرف اس کا ایٹمی پروگرام نہیں بلکہ اس کا پورا نظام ہے۔ یعنی اسرائیل اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایران میں جو آیت اللہ خامنہ ای صاحب کی حکومت ہے اس کو ختم کرے۔ ایران میں جو سپریم لیڈر سسٹم ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ایران میں ابھی جو احتجاج ہو رہے ہیں ان کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ یہ ایران کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں تاکہ ایران پر ایک حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا جا سکے۔ اسرائیل کے سامنے سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے اس ٹائم وہ آیت اللہ خامنہ ای صاحب کی حکومت ہے اور یہ پورا نظام ہے۔ رجیم چینج کا بیانیہ پہلے خفیہ طور پر زیر بحث تھا، اب کھل کر سامنے آ رہا۔ اسرائیلی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ایرانی قیادت پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا بھی ہے۔ میڈیا لیکس اور بیانات اسی دباؤ کی جنگ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ ایران نے متعدد مرتبہ اسرائیلی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ گرفتاریوں اور سرعام اعترافات کا مقصد صرف سیکیورٹی نہیں تھا بلکہ دشمن کو خبردار کرنا بھی تھا۔ یہ واقعات اسرائیل کے لیے ایک بڑی انٹیلیجنس دھچکا تصور کیے جا رہے ہیں۔ اس سے ایران کو اپنی کاؤنٹر انٹیلیجنس صلاحیتوں پر مزید اعتماد ملا ہے۔ ایرانی عوام میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جذبات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ بیرونی خطرات نے وقتی طور پر اندرونی اختلافات کو پس پش ڈال دیا۔ ریلیاں اور سرکاری میڈیا ایک قومی مزاحمتی بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں۔ اسرائیل بھی جانتا ہے کہ براہ راست حملہ عوام کو مزید حکومت کے قریب کر سکتا ہے، اس لیے وہ عوام کو حکومت کے خلاف کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایران کی جو بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائل ہے امریکہ کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔ امریکی عسکری ماہرین بخوبی جانتے ہیں کہ ایران صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ آئرن ڈوم اور آئرو سسٹمز کے باوجود بڑے پیمانے پر میزائل حملے کا خطرہ برقرار ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ براہ راست جنگ سے گریز کرنا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کھلے عام مشرق وسطی میں ایک بڑی جنگ کے خلاف رہے ہیں۔ ان کی پالیسی کا خلاصہ یہ ہے: دباؤ برقرار رکھو لیکن جنگ سے بچو۔ اسرائیل جانتا ہے کہ ٹرمپ مکمل جنگی منظوری دینے سے گریز کرے گا۔ یہی ہچکچاہٹ اسرائیل کو یک طرفہ فیصلوں کی طرف دھکیل رہی۔ عراق، شام اور ٹارگٹنگ کلنگ جیسے واقعات نے ایران کو زیادہ محتاط بنا دیا۔ قیادت کے تحفظ کے نظام اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ ایران نے پراکسی وار، سائبر رد عمل اور اسٹریٹجک صبر کو اپنی حکمت عملی کا حصہ بنا لیا ہے۔ یہ سب اسرائیل کے لیے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اسرائیلی حلقوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای پورے نظام کا مرکزی ستون ہے۔ ان کے خاتمے سے وقتی انتشار اور طاقت کا خلا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن خود اسرائیل بھی جانتا ہے کہ اس قدم کے نتائج انتہائی خطرناک اور غیر متوقع ہوں گے۔ ایران میں جانشینی کا نظام پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت موجود ہے۔ اسرائیل کا موقف اب واضح ہوتا جا رہا ہے۔ تاخیر شکست کے مترادف ہے۔ عسکری انٹیلیجنس اور سفارتی دباؤ بیک وقت استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ہر قدم کے ساتھ ایک بڑی علاقائی جنگ کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ مشرق وسطی اس وقت ایک ایسے نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں ایک غلط فیصلہ پورے خطے کو آگ میں جھونک سکتا ہے۔